بسم اللہ الرحمن الرحیم سواہما الحرف کہل وفی ولم فعل مضارع یلی لم کیشم وماضی الافعال بالتا مز وسم بالنون فعل الامر ان امر فہم۔ اسم فعل حرف کے علامتیں بیان کرتے ہوئے اسم کی علامات مکمل بتا دیا، اس کے بعد فعل کی علامتیں ہیں یہ بھی بتا دیا ہے۔ آج حرف کی بات کر رہا ہے۔ حرف تو حرف کے لیے کوئی خصوصی علامت نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں سواہما الحرف، ان دونوں کے علاوہ حرف ہے۔ کن دونوں کے علاوہ؟ اسم اور فعل کے علاوہ حرف ہے، یعنی جو اسم کی علامت کو بھی قبول نہ کرے، فعل کی علامت کو بھی قبول نہ کرے، وہی حرف ہے۔ حرف کے لیے اپنے ذاتی کوئی علامت نہیں ہے۔ پھر حرف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جتنے بھی حروف ہے وہ 3 ہے۔ حروف مشترک ہے جو اسم اور فعل دونوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ حل ہے، حل اسم کے ساتھ بھی آتا ہے، فعل کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اور ایک ایسا حرف ہے جو اسم کے لیے خاص ہے، مختص ہے، وہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، فی اکیلا فی نہیں، فی اور جتنے بھی حروف جارہ ہے وہ فقط اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر نہیں آ سکتا ہے، اسم پر بھی نہیں آئے گا، نہیں اسم پر آئے گا فقط، فعل پر نہیں آئے گا۔ ہاں، اسم کے ساتھ خاص ہے حروف جارہ، فقط اسم کے لیے ہے۔ اور کچھ حروف ایسے ہیں جو فقط فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم پر نہیں آئے گا، وہ ہے لم۔ لم یعنی حروف جازمہ۔ حروف جازمہ کتنے حروف ہے؟ 5 ہے نا حروف جازمہ، لم، لما، لام امر، لا نہی، ان شرطیہ، یہ 5 حروف جازمہ ہے، وہ فقط فعل پر آئے گا، اسم پر نہیں آئے گا۔ اس کی مثال دیا، وفعل مضارع یلی لم، فعل مضارع لم کے پیچھے آتا ہے، کا یشم، جیسے کہ یشم ہے، یشم فعل مضارع ہے، لم یشم کہتے ہیں۔ تو لم ہر حروف جازمہ ہے، فعل کے ساتھ خاص ہے، فعل مضارع کے ساتھ آئے گا۔ لم فعل مضارع پر آئے تو کیا تبدیلی لائے گا؟ 2 تبدیلی، ایک معنی میں تبدیلی لائے گا، ایک لفظ میں۔ معنی میں کیا ہے؟ معنی مضارع کو ماضی میں تبدیل کرے گا نا، لم کا کام کیا ہے؟ معنی مضارع کو ماضی بنا دے گا، اور لفظ میں تبدیلی کیا ہے؟ اس میں آخر میں جزم دے گا۔ ہاں، جزم، حروف جازمہ کو جازمہ اس لیے کہتے ہیں وہ جزم دینے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے فعل کی تقسیم شروع ہو گئے۔ فعل ہمارے پاس 3 اقسام ہے کلام عرب میں، فعل کے 3 اقسام ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ پھر ہر ایک کی علامت الگ الگ ہے۔ فعل مضارع کی علامت تو پہلے بتا دیا، فعل مضارع یلی لم، فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ وہ لم اس کے پیچھے آئے گا، لم یعنی حروف جازمہ علامت فعل مضارع ہے۔ وماضی الافعال بالتا مز، اور فعل ماضیوں کو تا کے ذریعے سے علامت لگاؤ۔ یہ تائے فاعل ہے نا، تا تو تی، تائے مخاطب، تائے مخاطبہ اور تائے متکلم، یہ 3 جو تائے فاعل ہے وہ فعل ماضی کی علامت ہے۔ مز کا معنی ہے تمیز دو، امر کا صیغہ ہے مز۔ وماضی الافعال، ماضی افعال کو تا کے ذریعے سے تمیز دو۔ وسم بالنون، یہ وسم جو ہے دوسرے شعر سے مربوط ہے، ہاں دوسرے مصرے سے لگائے گا ترجمے میں، وسم بالنون فعل الامر، اور نون کے ذریعے سے فعل امر پر علامت لگاؤ، نشانی لگاؤ، ان امر فہم، اگر اس سے امر سمجھ میں آ جائے تو فعل امر کی علامت کیا ہو گئے؟ نون ہے، نون تاکید، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ دونوں نون فعل امر کی علامت ہے۔ اما یہاں پہ شرط رکھا کہ نون کو بھی قبول کرے اور امر کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، یہ 2 باتیں ہیں۔ اگر کسی فعل میں نون تو آ سکتا ہے لیکن امر کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو فعل امر نہیں کہیں گے، جیسے کہ فعل مضارع پر نون تاکید آتا ہے، نہیں آتا؟ نون تاکید فعل مضارع پر آتا ہے نا، یضربن، اما امر کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل مضارع کہیں گے، فعل امر تو نہیں کہیں گے۔ ایک دفعہ نون کو قبول نہیں کرے گا، پھر امر کا معنی سمجھ میں آئے گا
تو وہ بھی فعل امر نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ اسم فعل کہیں گے، اسم فعل اسماء افعال شمار کریں گے. جیسے کہ صح جو ہے امر کا معنی دے رہا ہے، صح کا معنی اسکت خاموش ہو جاؤ کا معنی ہے. امر کا معنی سمجھ میں آیا، لیکن صح کے ساتھ نون تاکید نہیں لگتا ہے، نون تاکید کو قبول نہیں کرنے والا ہے. تو اگر ایسا ہو تو اس کو بھی فعل امر نہیں کہیں گے، بلکہ اسم فعل امر کہیں گے، اسماء افعال شمار کرنا ہے. بس یہ مصنف کی باتیں ہیں. اب یہاں پہ شاعر نے فعل کی علامتوں کے سلسلے میں کہا ایک جگہ پر نون تاکید اسم پر داخل ہو گیا ہے، تو نون تاکید کو ہم نے کیا قرار دیا تھا؟ فعل کی علامت قرار دیا تھا. اب یہاں نون تاکید اسم پر آنا، نون تاکید فعل کے لیے علامت ہونے میں کوئی ضرر نہیں دے گا. یعنی ولا یقدح فی ذالک، فی ذالک اشارہ ہے نون علامت فعل ہونے میں ضرر نہیں دے گا. دخول النون علی الاسم، نون تاکید اسم پر داخل ہونا نون تاکید فعل کی علامت ہونے میں کوئی ضرر نہیں دے گا. جملے کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ولا یقدح فی ذالک دخول النون علی الاسم، نون تاکید اسم پر داخل ہونا نون تاکید فعل کی علامت ہونے میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. یقدح کا معنی ضرر دینا، نقصان. لا یقدح یعنی ضرر نہیں دے گا. کہاں پہ داخل ہو گیا ہے؟ فی قولہ، شاعر کے قول میں نون تاکید اسم پر داخل ہو گیا ہے. اقائل احذر الشہود، شاعر فرما رہے. اب اس شعر کا ایک حصہ لایا، دوسرا حصہ یہاں پہ نہیں لایا ہے. اقائل، کیا تم لوگ ضرور کہنے والے ہو، احذر الشہود، گواہوں کو پیش کرو. تو یہاں شاید مثال کدھر ہے؟ اقائل میں ہے. قائل، قائل کیا صیغہ ہے؟ قائل، قائلان، قائلون. قائل اسم فاعل ہے نا، تو نون تاکید تو اسم فاعل پر داخل ہو گیا، تو اسم فاعل تو اسم ہے. ہم نے پہلے کہا تھا نون تاکید فعل کی علامت ہے. اسم پر کیسے آیا؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں لأنہ ضرورۃ، کیونکہ نون تاکید فعل پر اسم پر آنا ضرورت شعری ہے، شعر میں ضرورت پڑ گیا ہے اس لیے لایا ہے، ورنہ تو نون تاکید فعل کی علامت ہے. کبھی ضرورت اور مشکلات کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال بھی ہو جائے گی. اگر کوئی مر رہا ہو، فرض کرو بیابان میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، ایسی جگہ پر پہنچا ہے جہاں پہ انسان بھوک و پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، تو اس وقت مردار مل جائے تو تھوڑا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے ضرورت ہے نا، ضرورت، تو ضرورت کے وقت ناجائز جائز ہو جائے گی. تو یہاں نون تاکید اسم پر آنا ضرورت کی وجہ سے ہے، علامت فعل ہے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں ضرورت کی وجہ سے شاعر نے نون تاکید کو اچانک اسم پر ڈال دیا. تو آپ پریشان نہ ہو، بس نون تاکید فعل کی علامت ہے، بس اس کو مان لو اور اسی کو ذہن میں بٹھاؤ. بس واضح ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ مسئلہ آسان ہے. سواہما الحرف، اب یہاں سے اسم اور فعل کی علامتوں کی بات ختم ہو گئے. اس کے بعد حروف کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں. سواہما اے سوى الاسم والفعل الحرف، اسم اور فعل کے علاوہ حرف ہے. حرف کی اپنی علامت نہیں ہے، بلکہ اسم اور فعل کی علامتوں کو قبول نہ کرنا حرف کی پہچان ہے. وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، حرف کی دو قسمیں ہیں. مشترک بین الاسماء والافعال، حرف کا ایک قسم ایسا ہے جو اسم اور فعل دونوں میں شریک ہے، مشترک ہے، یعنی اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے، فعل پر بھی داخل ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہونے والا ہے. کا حل، جیسے کہ حل حرف ہے، حرف استفہام ہے، اور حل فعل کے ساتھ بھی آئے گا. جیسے کہ حل قام زیدن کہتے ہیں، کیا زید کھڑا ہے، اسم کے ساتھ بھی آئے گا. مثلا حل زید قائم بھی کہہ سکتے ہیں. تو حل حرف مشترک ہے، اسم فعل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. دونوں کے لیے کہنا غلط ہے، دونوں کے ساتھ. اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، یا اسم پر بھی داخل ہوگا، فعل پر بھی داخل ہوگا. اور مختص نیچے بتا رہے ہیں، مختص بھی دو قسم ہو گیا، مختص اسم کے ساتھ ہے، مختص فعل کے ساتھ ہے. اب درمیان میں ایک اشکال تقدیری ہے، اس کا جواب شارح صاحب دیتے ہیں.
اشکال تقدیری کو سمجھو، اس کے بعد جواب دیا جائے گا۔ اشکال یہ ہے کہ مصنف نے یہاں علامت فعل اور اسم بتاتے ہوئے حل کو مشترک قرار دیا، اما باب اشتغال جو صوتی اول کے تقریباً آخری ابحاث میں آئے گا، باب اشتغال آپ نے شاید پڑھا ہوگا۔ باب اشتغال وہ باب ہے جہاں پہ عامل اپنے معمول سے ناراض ہو گیا، منہ موڑ لیا ہے، اس کو باب اشتغال کہتے ہیں۔ عامل اپنے معمول سے منہ موڑ کے اپنے بعد والے کو نصب یا بعد والے ضمیر کو نصب دیتے ہیں یا کسی اور چیز کو نصب دیتے ہیں، تو اس صورت میں اس پہلے والے اسم کو اسم مشتغل عنہ کہتے ہیں، جس سے عامل نے منہ موڑا ہے۔ اس اسم کے اندر 3-4 اعراب جائز ہوتا ہے، کبھی نصب دینا ہوتا ہے، کبھی رفع دینا ہوتا ہے، کبھی نصب و رفع دونوں برابر ہے، کبھی نصب کی ترجیح ہے، کبھی رفع کی ترجیح ہے۔ تقریباً 5 حالات بنتے ہیں، 5 حالات اس میں سابق کو 5 حالات میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو باب اشتغال میں مصنف نے کہا حل فعل کے ساتھ مخصوص ہے، تو مصنف کی باتوں میں تضاد آ گئے نہیں آ گئی؟ مصنف جیسے بڑے شخصیت، بڑے عالم نحوی نے یہاں آ کے حل کو مشترک قرار دیا، باب اشتغال میں حل کو مختص قرار دیا، یہ غلط کیا ہے۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ اشکال میں کیا کہا؟ اشکال کرنے والا کہہ رہے کہ مصنف نے 2 باتیں کی ہے، 2 متضاد باتیں کی ہے، کہ ایک جگہ پر حل کو مختص کہا ہے، دوسری جگہ میں آ کے حل کو مشترک کہا، یعنی باب اشتغال میں حل کو فعل کے ساتھ مخصوص سمجھا ہے، اور یہاں پہ آ کے فعل کو کیا ہے، حل کو مشترک قرار دیا۔ یہ دونوں باتیں متنافی ہے، متضاد ہے، آپس میں متضاد باتیں کرتے ہیں، تو غلط ہے یہ۔ تو شارح صاحب جواب دیتے ہیں، بھائی مصنف کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، آپ نے بات کو غور سے نہیں سنا، نہیں سمجھا ہے مصنف کی بات، اس لیے آپ نے اس کو متضاد سمجھ رہے، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو مصنف کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تضاد کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ سمجھو، ہاں اصل بات سمجھنے کی یہ ہے۔ تو مصنف نے یہاں اسم فعل حرف کی بحث میں جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حل اکیلا ہو، اس کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، حل اکیلا ہو تو حل تیار ہے اسم پر بھی داخل ہونے کے لیے، حرف پر بھی داخل نہیں، فعل پر بھی داخل ہونے کے لیے۔ مشترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حل ابھی کسی جگہ پہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اطراف میں کوئی فعل بھی نہ ہو، اسم بھی نہ ہو۔ مثلا کسی جگہ پر حل اکیلا ہو، ادھر حل لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، تو حل کیا ہے، مختص ہے یا مشترک ہے؟ مشترک ہے۔ یہاں پہ حل اسم پر بھی داخل ہونے کی قابلیت رکھتا ہے، فعل پر بھی داخل ہونے کی قابلیت رکھتا ہے، تو مشترک ہونے کا مطلب یہ ہے یہاں جو بتایا ہے۔ اما باب اشتغال میں حل کو فعل کے ساتھ مخصوص کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس حل کے دائرے میں یا اس حل کے اطراف میں کوئی فعل موجود ہو تو حل کا دل چاہے گا کہ وہ فعل پر داخل ہو جائے، اسم سے اس کو نفرت آئے گا۔ یعنی اگر حل کے پیچھے 2 کلمے نظر آئے، اسم بھی ہو فعل بھی ہو، تو حل کس پر داخل ہونا پسند کرے گا؟ فعل پر داخل ہونا پسند کرے گا۔ تو مختص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حل کے دائرے میں یا حل کے اطراف میں کوئی فعل ہو تو اس صورت میں حل فعل پر داخل ہو جائے گا، اسم پر نہیں آئے گا۔ بس وہاں باب اشتغال میں حل فعل سے مخصوص ہونے کا مطلب یہی ہے کہ حل کے دائرے میں فعل آ گیا ہے۔ ابھی یہاں مشترک کہنے کا مطلب یعنی حل کے دائرے میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، اکیلا حل ہے، تو حل میں صلاحیت ہے اسم پر بھی داخل ہو جائے، حل میں صلاحیت ہے فعل میں بھی داخل ہو جائے، دونوں میں مشترک ہے۔ اگر حل کے دائرے میں فعل موجود ہو تو حل پسند کرے گا فعل پر آ جائے، بس اسم کو چھوڑ دیا، کیونکہ حل کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا حل اصل میں قد تھا، قد سے حل بنایا ہے، تو قد فعل کے ساتھ مخصوص حروف ہے نا، ہاں مخصوص ہے، تو قد سے حل بنایا ہے، تو قد فعل والا حرف ہے، اسی وجہ سے حل فعل جب نظر آ جائے تو اس کو اپنا جو اصل ہے وہ یاد آئے گا، میں پہلے قد تھا فعل کے ساتھ تھا، اب میرا فعل مل گیا ہے تو میں فعل پر جاؤں گا، اس طرح کہے گا۔ اب حل اکیلا ہو تو حل اکیلا ہونے کی صورت میں
یہاں پہ حل جو ہے آپ کسی پر بھی داخل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر حل، ہاں ادھر ایک زید ہو ایک قامہ ہو، ہاں تو کون سے جملہ صحیح ہوگا؟ حل قام زیدن کہنا صحیح ہوگا، حل زیدن قائم کہنا صحیح ہوگا. ہاں کیونکہ حل کے بعد اسم بھی آیا ہے فعل بھی آیا ہے، دونوں آیا ہے نا. یعنی حل کے اطراف میں دو چیزیں ہیں، اسم بھی ہے فعل بھی ہے. تو یہاں پہ حل پسند کرے گا قامہ پر داخل ہو جائے، ہاں قامہ پر. اما اگر حل کے بعد دو اسم آ جائے، مثلا زید قائمون، ہاں دونوں اسم آیا ہے، حل کے بعد دونوں اسم ہو تو حل کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حل زید قائمون حل اسم پر بھی آ سکتا ہے. تو مختص ہونے کا مطلب یہ ہے. بس مصنف کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہاں اس کو سمجھو. ولا ینافی ھذا، اور یہ بات منافات نہیں رکھتا، منافات یعنی متضاد نہیں ہے. ما سیاتی فی باب الاشتغال، اس بات کے ساتھ منافات نہیں ہے جو باب اشتغال میں ان قریب آئے گا. من اختصاصہ بالفعل، باب اشتغال میں کیا آئے گا؟ یہ من بیانیہ ہے. ہاں ما سیاتی کے لیے بیان کر رہا ہے کہ وہ بات جو مصنف نے باب اشتغال میں کہا ہے کہ وہ حل فعل کے ساتھ مخصوص ہے. تو حل فعل کے ساتھ مخصوص ہونے والی بات یہاں مشترک ہونے کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے. کیونکہ لأن ذالک، کہ بے شک وہ مختص ہونا، حیث کان فی حیزھا فعل، کہ حل مختص ہونا اس وقت ہے جب حل کے دائرے میں فعل ہو. حیز مانا اس کے دائرے میں یا اطراف، حل کے دائرے میں فعل موجود ہو تو حل فعل پر داخل ہونا پسند کرے گا اور مختص ہو جائے گا. تو باب اشتغال میں اس وجہ سے کہا ہے. اور یہاں حل اکیلا ہے، اکیلا حل ہو تو حل اسم پر بھی آ سکتا ہے فعل پر بھی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قالہ الرازی، اما یہ بات جو مصنف کے اشکال کا جو جواب دیا ہے وہ رازی نے کہا ہے. رازی کی باتیں شارح نے نقل کیا. بس حل مشترک ہے. وہ مختص، اور حروف کا دوسرا قسم یہ ہے کہ حرف مختص ہے. وہ علی قسمین، مختص بھی دو قسم ہے. مختص بالاسماء، اسم کے ساتھ خاص ہے، نحو فی ہے. فی اکیلا فی نہیں ہے، حروف جارہ جتنے بھی حروف جارہ ہے وہ فقط اسم پر آئے گا. شرح عوامل نے پڑھا نا، تجر الاسم فقط، حروف جارہ فقط اسم کو جر دے گا. وہ مختص بالافعال، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل کے ساتھ مخصوص ہے، نحو لم ہے. لم اکیلا نہیں، لم جازمہ اور حروف جازمہ جتنے ہیں وہ سب فعل کے ساتھ خاص ہے. والفعل ينقسم الى ثلاثة اقسام، اور فعل تقسیم ہوتے ہیں تین اقسام کی طرف. فعل کی کتنا اقسام ہے؟ تین اقسام ہے. یہ تو صرف کی باتیں ہیں نا، ترمیر کی باتیں ہیں. فعل کی تین اقسام ہے، مضارع و ماض و امر. یہ ثلاثت اقسام سے بدل لے لو تو مضارع، ماضین، ماضین اصل میں کیا ہے؟ ماضیون ہے نا، پھر ماضین بن گیا ہے. و امر، رفع کے ساتھ پڑھو کہ وہ تین اقسام ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے. ذکر المصنف علاماتها مقدما المضارع والماضی علی الامر. اب مصنف نے فعل کی علامتوں کو بیان کیا ہے. فعل تینوں فعل کی علامت بیان کیا. ان میں سے پہلے مضارع کی علامت بیان کیا، اس کے بعد ماضی کی علامت بیان کیا، آخر میں فعل امر کی علامت بیان کیا ہے، ترتیب دیا. اور شارح صاحب جواب دیتے ہیں یہ ترتیب کیوں، سب سے پہلے مضارع کیوں رکھا؟ تو کہہ رہے مضارع تینوں فعل سے بہتر ہے کیونکہ مضارع معرب ہے، اور ماضی اس کے بعد آیا ہے. ماضی امر سے بہتر ہے کیونکہ ماضی مبنی ہونے پر اتفاق ہے، اور امر سب سے گٹھیا ہے کیونکہ امر تو پہلے مبنی ہے، اور دوسری بات امر میں اختلاف ہے. جو اختلافی ہے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اتفاق والی بات اچھی ہے. تو سب سے پہلے مضارع اس کے معرب ہونے میں سب اتفاق ہے، ماضی مبنی ہونے میں سب اتفاق ہے، تو دونوں پہلے لایا، آخر میں فعل امر لایا ہے. ذکر المصنف علاماتها، مصنف نے ان کے علامتیں بیان کیا. مقدما المضارع والماضی علی الامر، مضارع اور ماضی کو امر پر مقدم کرتے ہوئے علامتیں بیان کیا. مقدماً ترکیب میں کیا ہے؟ یہ حال ہے مصنف کے لیے. مصنف نے
در حال کہ مقدم رکھا مضارع کو ماضی کو امر پر، کیوں؟ للاتفاق علی الاعراب الاول و بناء الثانی، کیونکہ تمام علماء اتفاق ہے پہلے کے معرب ہونے پر۔ پہلا کیا ہے؟ مضارع ہے، مضارع معرب ہونے پر سب اتفاق ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا مضارع معرب ہونے میں۔ و بناء الثانی، دوسرے کی مبنی ہونے پر اتفاق ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ماضی، ماضی مبنی ہے، مبنی الاصل۔ والاختلاف فی الثالث، اور تیسرے میں اختلاف موجود ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ فعل امر معرب ہے یا مبنی ہے، اس میں علماء میں جھگڑا ہے۔ پھر ماضی اور مضارع میں سے مضارع کو پہلے کیوں رکھا؟ وقدم الاول، اور ان میں سے پہلے مضارع کو رکھا ہے لشرفہ بالاعراب، کیونکہ مضارع اعراب کی وجہ سے شرافت اور درجہ رکھتا ہے، معرب اچھا ہے، مبنی سے معرب بہتر ہے۔ فقال، پس مصنف نے بتایا، فعل مضارع یلی لم، فعل مضارع لم کے پیچھے آئے گا، یعنی فعل مضارع کی علامت کیا ہے؟ لم ہے۔ حروف جازمہ فعل مضارع کی علامت ہے کا یشم، جیسے کہ یشم فعل ہے مضارع ہے، لم یشم کہتے ہیں۔ یقع بعد لم، یلی کا معنی یقع بعد لم کا معنی ہے، نہیں یہ فعل مضارع لم کے بعد واقع ہوگا، فإنه يقال فيه لم یشم، پھر اس میں کہا جائے گا لم یشم کہا جائے گا۔ وماضی الافعال بالتاء الساکنۃ مز عن قسیمیہ، اور فعل ماضی کو تاء ساکنہ کے ذریعے سے علامت لگاؤ۔ اب یہ دیکھو، میں نے خلاصے میں صرف تائے متحرک کی بات کی تھی، وہ تائے ضربتا، ضربتی، ضربتو، وہ بھی ماضی کی علامت ہے، ہاں۔ اما مصنف کی جو عبارت ہے وہ تا سے مراد تائے ساکنہ ہے۔ تائے ساکنہ وہ علامت مؤنث والا تا ہے، جیسے کہ ضربت میں آتا ہے نا، ضربت، قامت، وہ لتا ہے، تائے ساکنہ والی بات ہے۔ تائے مفتوحہ بھی علامت ماضی ہے، ہاں، یہاں پہ نہیں بتایا ہے۔ وماضی الافعال، فعل ماضیوں کو تائے ساکنہ کے ذریعے سے تمیز دے دو، عن قسیمہ ہے، اپنے دونوں قسیم سے۔ وقضا بتاء الفاعل، اسی طرح تائے فاعل کے ذریعے سے بھی تمیز دے دو۔ پس مصنف نے جو بتا کہا نا، اس میں تائے ساکنہ بھی شامل ہے، تائے متحرک بھی شامل ہے، تائے مفتوحہ، مکسورہ اور مضمومہ، ضربتا، ضربتی، ضربتو، تائے فاعل کہلاتے ہیں۔ اس کو تائے متحرکہ نہیں کہو، وہاں تائے مفتوحہ، مضمومہ اور مکسورہ کہنا چاہیے، کیونکہ متحرکہ وہ تائے معرب آئے گا، اگر معرب ہو تو وہ تو اسم میں بھی تا آتا ہے، جیسے ضاربتون والا تا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ تائے مفتوحہ ضربتا، تائے مکسورہ ضربتی، تائے مضمومہ ضربتو، تینوں علامت فعل ہے۔ کون سے فعل ہے؟ کس فعل کی علامت ہے؟ تا کس فعل کی علامت ہے؟ ماضی کی علامت ہے۔ قال فی شرح الکافیہ، مصنف نے شرح کافیہ میں کہا، وَأَنَا بِذَلِكَ عَلَامَةً تَخْتَصُّ الْمَوْضُوعَ بِالْمُضِيِّ وَلَوْ كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْمَعْنَى۔ مصنف نے شرح کافیہ میں کیا کہا ہے؟ مصنف نے کہا ہے کہ یہاں تا فعل ماضی کے علامت ہونے سے مراد یہ ہے کہ تا اس فعل کے لیے علامت بن جائے گی جو وضع میں ماضی کے لیے خاص ہو، اگرچہ معنی مستقبل کے لیے کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتا ہے کہ آپ نے ماضی کے لیے تا علامت بنا دیا تو لم یضرب، لم فعل مضارع پہ آئے تو کیا معنی دیتا ہے؟ ماضی کا معنی دیتا ہے، تو یضرب پر تا لگاؤ، لگا سکتے ہیں نہیں؟ یضرب پر تا لگا سکتے کیا؟ نہیں لگا سکتے نا، لم یضرب، تو اگرچہ معنی ماضی ہو گیا لیکن تا تو یضرب پر نہیں آ سکتا ہے، یہ اشکال ہے۔ جواب میں مصنف نے کہا، تا علامت ماضی ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ تا اس صیغے کے ساتھ مختص ہوگا جو وضع میں ماضی کے لیے وضع ہوا ہو، یعنی وہ صیغہ ماضی کے لیے بنایا ہو تو تا آ جائے گی، اگرچہ معنی کے لحاظ سے مستقبل کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر فعل ماضی پر ان شرطیہ داخل ہو جائے تو مضارع کا معنی دیتا ہے، مستقبل کے معنی میں آئے گا، جیسے کہ ان ضربتا ضربتو، تو ضربتا اگرچہ ماضی ہے لیکن ان شرطیہ کی وجہ سے مضارع کا معنی آیا ہے،
تو اس صورت میں بھی تا علامت بن جائے گی، کیونکہ تا علامت ہونے کا معیار کیا ہو گیا؟ وہ صیغہ ہو گیا، صیغہ ماضی کے لیے وضع ہوا ہے تو تا آ جائے گی، اگرچہ معنی مستقبل کیوں نہ ہو۔ واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ابھی ہم مثال آپ کے سامنے لکھیں گے۔ مثال یہ ہے، ان ضربتا، اگر آپ نے مارا تو ضربت میں بھی ماروں گا۔ یہاں معنی ضربتا کا معنی ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع۔ ہاں، کیسے مضارع ہو گیا؟ مستقبل کا معنی۔ ہاں، کیونکہ ان شرطیہ کی وجہ سے مضارع کا معنی تبدیل ہو گیا نا۔ ان ضربتا یعنی اگر آپ نے آئندہ مارا تو میں بھی ماروں گا، تو یہاں پہ تا فعل مضارع کی علامت بن گیا، وہ حالانکہ یہ تو معنی مضارع ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ صیغہ ضربتا والا صیغہ ماضی کے لیے وضع ہوا ہے، اس لیے تا علامت بن گئی ہے، اگرچہ معنی کے لحاظ سے یہ مستقبل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی کے برعکس یہ ہے، مثلا لم یضرب، لم یضرب میں تا علامت نہیں بن جائے گی، اگرچہ یضرب کا معنی ماضی ہے لم کی وجہ سے، تو یہاں پہ تا نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ یضرب ماضی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، تو تا علامت ہونا اس صیغے کے لیے ہے جو ماضی کے لیے وضع ہو۔ آپ معنی کو نہ دیکھو، صیغے کو دیکھو، صیغہ ماضی کے لیے ہے تو تا علامت بن جائے گی۔ وَأَنَا بِذَلِكَ، مصنف نے اس سے مراد لیا، انا معنی انا یعنی معنی قصد کرنے کا معنی ہے، ارادہ کرنا۔ مصنف نے اس تا کے ذریعے سے علامت ہونے کا قصد کیا ہے تختص الموضوع للمضی، کہ وہ علامت مخصوص ہے اس صیغے کے ساتھ جو ماضی کے لیے وضع ہوا ہو، ولو کان مستقبل المعنی، اگرچہ معنی کے لحاظ سے مستقبل کیوں نہ ہو۔ معنی کو نہ دیکھو، بس صیغے کو دیکھنا چاہیے۔ وسم بالنون المؤکدہ، اور نون تاکید کے ذریعے سے علامت لگاؤ۔ وسم کہتے ہیں علامت اور نشان لگانا۔ ہاں، نون تاکید کے ذریعے سے علامت لگاؤ، کس کو؟ فعل امر کو۔ ان امر فہم عما یقبلها، جس نے نون کو قبول کیا ہے اس صیغے سے امر سمجھ میں آ جائے۔ اگر امر کا معنی سمجھ میں آ جائے تو وہ نون فعل امر کی علامت ہو جائے گی۔ والامر ای مفہم الامر، اور امر جو امر کا معنی سمجھانے والا۔ امر کا معنی کیا ہے؟ بمعنی طلب ایجاد الشیء، کسی چیز کے وجود میں لانے کو مطالبہ کرنا۔ امر ہے ان لم یکن للنون المؤکدۃ محل فیہ، اگر نون تاکید کے لیے اس امر میں جگہ نہ ہو۔ امر کا معنی سمجھ میں آتا ہے لیکن نون تاکید کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فلیس بفعل، تو وہ فعل شمار نہیں ہوگا، نون تاکید نہیں آ سکتی ہے۔ امر کا معنی سمجھ میں آتا ہے تو وہ فعل نہیں ہے، بل ہوا اسم الفعل، بلکہ وہ اسماء افعال میں شمار ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات مکمل کرنا۔ نحو صح، صح بمعنی اسکت، صح کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ، تو صح امر کا معنی دے رہا ہے لیکن نون تاکید نہیں آئے گا۔ دوسری مثال دیتا ہے، وحی حل مرکب من کلمتین بمعنی اقبل، اور حی حل دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ حی اور حل دو چیزیں ہیں، دونوں ملا کے حی حل، معنی اقبل کا معنی میری طرف رخ کرو، میری طرف توجہ کرو، یہ معنی ہے۔ اور امر کا معنی دے رہے، نون تاکید قبول نہیں کر رہا، تو اس کو فعل امر نہیں کہلائیں گے، ہاں اسماء افعال کہیں گے۔ وقابل النون ان لم یفہم الامر فهو فعل مضارع، اب اس کے برعکس نون کو قبول کرنے والا ہے اور امر کا معنی نہیں سمجھانے والا ہے، تو وہ بھی فعل امر نہیں ہوگا بلکہ فهو فعل مضارع، وہ فعل مضارع سمجھا جائے گا۔ آخری بات، تتمۃ اذا دلت کلمۃ علی حدث ماض ولم یقبل التا، اگر کسی کلمے نے حدث ماضی پر دلالت کیا ہے، حدث یعنی ایک فعل کے حادث ہونے پر، واقع ہونے پر دلالت کیا، ولم یقبل التا، اور تا کو قبول نہیں کیا، ماضی کا معنی دے رہا ہے لیکن تا جو فاعل کی علامت ماضی کی علامت تھی وہ نہیں مان رہا ہے، کا شتان ہے، جیسا کہ شتان ہے، شتان کا معنی ہے افتقرا نہیں افترقا، جدا ہو گیا۔ شتان معنی جدا ہونے کا معنی ہے، ماضی کا معنی ہے شتان یعنی دو افراد، شتان زید و عمر، زید و عمر جدا ہو گئے، افترقا،
تو یہاں فعل ماضی ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تا کو قبول نہیں کیا۔ او علی حدث حاضر او مستقبل، یا وہ فعل دلالت کرے کسی حدث حاضر پر یا مستقبل پر، یعنی ایک فعل ابھی واقع ہونے والا ہے یا آئندہ واقع ہونے والا ہے، اس پر دلالت تو کر رہا ہے۔ ولم تقبل لم کو قبول نہ کرے، کہ اوہ، جیسا کہ اوہ ہے، اوہ کا معنی اتزجرو، یعنی مجھے تکلیف ہوتی ہے یا مجھے افسوس ہوتی ہے کا معنی ہے فہی اسم فعل ایضاً، پس وہ بھی اسم فعل شمار ہوگا، کیونکہ انہوں نے علامت کو قبول نہیں کیا۔ معنی دے رہا ہے لیکن معنی دینا کافی نہیں ہے، علامت کو بھی قبول کرنا چاہے۔ قالہ المصنف فی عمدتہ، یہ تمام باتیں مصنف نے اپنے کتاب عمدہ میں بیان کیا ہے، اور شارح صاحب نے وہ ساری باتیں یہاں پہ لا کے آپ کو تحفے میں پیش کیا ہے، اور سمجھ میں آنا یا نہ آنا اللہ مالک ہے، آپ سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن مصنف نے بیان کر لیا۔ وصلی اللہ